بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ گیس جو استعمال کرتے تھے آسانی سے بیٹھ کے، بڑا ترقی یافتہ سعودی عرب، دبئی، امارات میں یہ سہولت نہیں ہے جو آپ صرف یوں کر دیا گیس آ گیا، پائپ وہاں سلنڈر استعمال ہوتا۔ ہم زندگی گزار کے آگے ہمیں پتہ ہے وہاں سلنڈر ہے، یہ پائپ نہیں ہے۔ جب وہاں کوئی رشتہ دار آتے وہ بولا ارے حیران ہوتے، یہ گیس پانی کی طرح آ رہا آپ کے پاس، ہاں اللہ نے ہمیں اتنا دیا، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب ہے، اگر آسانی سے دے دیتے ہیں بہت بے قدری، اس لیے اللہ تعالیٰ کہے تم تھوڑا محنت تو کرو، میں آپ کو عقل دیا، عقل کو استعمال کرو، اے سائنسدان اپنا عقل استعمال کرو، اے ڈاکٹر حضرات تحقیق کرو، اس زہر میں کیا ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے، تحقیق کرو، یہ بیماری کی دور کرنے کی طریقہ کیا ہے، کون سی دوا استعمال کریں گے، اس میں کون سی جراثیم موجود ہے، یہ جراثیم کو مارنے کے لیے کون سی چیز استعمال، یہ سب تم تحقیق کر کے تو ملیں گے نا، بیٹھے بیٹھے نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ میں آپ کے لیے آسان کر دیا، اس سے فائدہ اٹھا لو، اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا لو، لیکن اس پہ تھوڑے محنت کرنا پڑے گا۔ اب رہا آسمان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہیں کہا، نہ ہم آیات ملتے ہیں جس طرح زمین کی مخلوقات آپ کے لیے کہا، آسمان کی مخلوقات کے بارے میں نہیں کہا، آپ کے لیے پیدا کیا۔ ہاں یہ ہے آسمان زمین کے درمیان میں جو چیز ہے وہ بھی آپ کے لیے۔ آج فلک میں جانے والے کیا کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو کیا کہیں گے، جو آسمان تک پہنچ رہے ہیں، خلا، ٹھیک، بہت راز لے کے آ رہے ہیں، کوئی دور نہیں ہے، اور کیا لے کے آ جائیں گے جو آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ آج کا وہاں پلاٹ بھی فروخت کر رہے ہیں، ہاں وہ کس کو خریدنا ہے تیار ہو جاؤ۔ تو ابھی تو ابتدا ہے، شروع ہے۔ تو آسمان زمین کے درمیان جو موجود ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس آیات کی روشنی میں ہمیں یہی نظر آ رہا، لیکن آسمان میں جو ہے اس سے آپ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ آسمان تک نہیں پہنچ سکیں گے، زیادہ سے زیادہ مریخ تک پہنچ رہے ہیں۔ چلو اور کوشش کر کے اگر سورج تک بھی پہنچ گیا، کیا سورج، مریخ، قمر یہ سب آسمان میں ہیں؟ نہیں، آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں۔ تو وہ ایک کہتے ہیں بارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انزل من السماء ماء، آسمان سے آپ کے لیے پانی نازل کیا، اس کا مطلب بارش آسمان سے۔ یہ آیات پیش کرتے ہیں دلیل میں، تو ہم کہتے ہیں عربی گرامر کے علاوہ اپنا ایک تعارف میں ہے، اصطلاح میں ہے، کل ما علاک فہو سما، آپ سے جتنی چیز اوپر ہے یہ سب سما تصور ہوتا ہے، یعنی یہ چت جو یہ بھی سما کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی حساب سے اگر اللہ تعالیٰ کا آسمان سے بارش نازل کیا، یعنی سما سے، اس آسمان سے نہیں ہے جو آپ سے 500 سال دور ہے، فرشتے پتہ نہیں کیسے پہنچ جاتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں آج تک، نہ قیامت تک ایسا تعلق ہوگا۔ تو اگر ہم نے کہا قیامت تک، اس سے یہ نہیں سمجھو قیامت ابھی بہت دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں کے بارے میں جو علامات صغریٰ کہا، یقین مانو ایک بھی باقی نہیں ہے۔ آپ لوگ پڑھے حدیث میں ملیں گے، مساجد کو اگر خوبصورت بنایا گیا سمجھو قیامت قریب ہے، زرداری کو اگر صدر پاکستان بنایا سمجھو قیامت، اذا اسند الامر الی غیر اہلہ، جس کا اہل نہیں ہے، جس کرسی کی وہ اہل نہیں ہے، جب اس کو بٹھائیں گے اس کرسی میں، یہ قیامت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک امانت دار کو لوگ خیانت
خائن سمجھیں گے، جو خائن ہے اس کو امین سمجھیں گے، جو زیادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں وہ عقل مند۔ یہ سارا اللہ کے رسول نے نشانی جو بتایا سب ایک ایک ظاہر ہو گیا، صرف 4 بڑی نشانیاں باقی ہے، باقی صغرا مجھے بتا سکتے ہو کون سا ظاہر نہیں ہوا؟ ٹھیک، وہ تو علامات کبریٰ میں سے، ابھی میں کہہ رہا ہوں صغرا میں کون سے علامت باقی ہے جو ظاہر نہیں، میرا یہ سوال تھا۔ ہم کبریٰ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبریٰ میں طلوع الشمس من مغربها، یاجوج و ماجوج، دابۃ الارض، یہ سب کبریٰ میں ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ بھی ہو گیا، آپ نے نہیں دیکھا، میں کیا کروں، ہم تو دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ملک شام کا ایک عالم ہے، اس کے ایک تقریر میں سن رہا تھا، بولا قیامت کی علامات صغرا سب ظاہر ہو گیا، اب اس کے بعد جو رہ گیا ظہور الامام المہدی، امام مہدی کی ظہور ہونا، اور وہ ظاہر ہوگا مکرمہ حرم شریف کے اندر۔ اور یہ جب حرم شریف میں مکہ میں، مکہ سعودی حکومت کی کنٹرول میں ہے، اور اگر ظاہر ہو گیا اور سعودی حکومت قائم ہے، امام مہدی کیسا حکومت کریں گے؟ اس کو چلنے دیں گے؟ بول تم کیا خروج؟ ہاں، جب اسامہ بن لادن کو چلنے نہیں دیا، وہ بھی یہی دعوت لے کے آیا تھا، اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ صرف امریکہ کو یہاں سے نکالو، جزیرۃ العرب سے، میں کچھ نہیں کہوں گا، سب کچھ تسلیم کر لوں گا، صرف اس میں اعتراض تھا اس کا اور کچھ نہیں۔ پھر یہاں سے تنظیم بنا لیا، القاعدہ بنا لیا، اور صرف امریکہ سے لڑ رہے تھے، کسی مسلمان سے کوئی دشمنی نہیں کی انہوں نے، کیا نہیں کی، ہے نا؟ لیکن سعودی گورنمنٹ اس کو برداشت نہیں کی، ارے یہ تو ہمارا کرسی پر قبضہ کرنے کے چکر میں ہے۔ تو اگر امام مہدی بھی آ گیا، ان کو بھی یہ دہشت گرد کہیں گے، تم بھی ہمارے کرسی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے دشمن بنیں گے، لڑنے کی کوشش۔ بولا اللہ، وہ عالم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، یہ سعودی حکومت اس کے زوال قریب ہے، جب شروع ہو گیا۔ کیا مثال دیا؟ بولا سعودی قانون میں ہیں بادشاہ وہ بن سکتا ہے جو عبدالعزیز کی اولاد ہو، عبدالعزیز کی 40 اولاد ہے ماشاءاللہ، 10-15 تو مر چکے ہیں، پھر بھی 25 اور بھی باقی ہے۔ تو قانون یہی ہے، جب عبدالعزیز جب مر گیا، کون بادشاہ بن گیا؟ سعود بن عبدالعزیز۔ تو سعود کو فیصل نے کچھ طریقہ سے مصر آؤٹ کرا دیا، وہ خود مملکت میں قابض ہو گیا۔ پتہ ہے اس وقت میری عمر تقریباً 9-10 سالہ ہے، میں ریڈیو اسٹیشن سے خبر سن رہا تھا کہ فیصل بادشاہ بن گیا۔ تو یہ سب عبدالعزیز کے اولاد ہے، سعود بڑا بیٹا ہے، اس کے بعد فیصل آ گیا، سعود کے بعد کون آ گیا؟ اب فیصل کے بعد خالد آ گیا، ہے نا؟ ہاں، اب خالد کے بعد آ گیا جناب فہد، فہد کے بعد آ گیا عبداللہ، عبداللہ کے بعد آ گیا یہ جو حالیہ موجود ہے سلمان۔ یہ مکمل 6 بادشاہ ہیں، ہے نا؟ عبدالعزیز کو ملا کے 7واں ہو گیا۔ تو اسی قانون کے حساب سے وہ مرنے کے بعد ولی عہد کس کو بنانا چاہیے؟ عبدالعزیز کے اولاد میں سے کسی ایک کو، ہے نا؟ سلمان کے بھائی کو بننا چاہیے، بھائی ہے موجود ہے، اس نے اپنے بیٹا کو ولی عہد بنا دیا۔ چلو ابھی تو خاموش ہے سعودی خاندان، حاکم بادشاہ ہیں، بادشاہ نے حکم صادر کیا تو ہم تو اطاعت کرنا پڑے گا ورنہ فساد ہو جائے گی، اس لیے خاموش ہے۔ کل اگر سلمان مر گیا، اس کی عمر ابھی 83 سال ہے سلمان کی، کتنا کمزور بھی ہو گیا، زیادہ سے زیادہ اگر 3-4 سال رہ گیا تو بڑی بات ہے۔ اس کے بعد کون بادشاہ بنے گا؟ جس کو اس نے ولی عہد بنایا، بیٹا کو۔
محمد بن سلمان. تو کیا یہ سعودی خاندان یہ خاموش ہوں گے؟ یا تم کس قانون کی بنا پر بادشاہ بن گیا؟ ہمارا دادا کا قانون تو یہی ہے کہ ان کے بیٹے بنیں گے. تمہارا باپ نے ولیعہد بنا، ہم خاموش رہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تم تو واقعی سچ مچ پہ کرسی پہ بیٹھ گیا. ہم بننے نہیں دیں گے. اس میں تو حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ عرب کے دو حکمرانوں میں جنگ ہوئی آپس میں. وہی تو میں بیان کر رہا ہوں. ہمارے وہ عالم نے یہی کہا تھا. تو جنگ ہونے کے اسباب کیا؟ یہی ہے، شروع ہو رہا ہے. بس سلمان مرنے کی باقی ہے. مر گیا تو یہ کرسی میں جب بیٹھ جائیں گے یہ شروع ہو جائے گا. وَمَكَرُ اللَّهِ. تم کس بنا پر بادشاہ بن گیا؟ ہم آپ کی بادشاہت مانتے نہیں. ٹھیک ہے، اب فوج ہے بادشاہ کے ساتھ، طاقت بادشاہ کے ساتھ. اب فوج سے بات کریں گے یار آپ لوگ سعودی قانون پر عمل کریں گے یا کسی کی ذاتی خواہشات پر عمل کریں گے؟ یہ تو منمانی کر رہا، تب ان کے ساتھ کیوں دیں گے؟ ٹھیک ہے، تم انصاف قائم کرو، سعودی قانون کو قائم کرو. اور دور نہیں ہے، خرید بھی لے سکتے ہیں. وہ کتنا دے رہے تھے آپ کو؟ ماہوار 10,000 ریال دے رہے تھے، ہم سے 15,000 لے رہا ہوں. تو بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا. یا فوج دو قسم تقسیم ہو جائیں گے، آپس میں لڑیں گے. یہ جنگ آپس میں شروع ہو کے سعودی حکومت اللہ کی طرف سے خود بخود ختم ہو جائیں گے. پھر امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے. ہے نا؟ عقل بھی یہی کہہ رہا، یہی تصور سامنے نظر آ رہا. تو یہی لہو ما فی السماوات باقی تین نشانیاں ہے باقی تین نشانیاں کبیر میں. اس کے لیے ایک الگ مخصوص نشست آپ رکھ لے کیونکہ اس میں تقریباً 1 گھنٹہ لگیں گے. اچھا طلوع الشمس من مشرقها مغربها، مغرب سے سورج نکلنا. آپ کیا مانگ رہے تھے؟ یہ نہیں، چھوٹی صغریٰ میں ایک بھی باقی نہیں نظر آ رہا. یہ بڑھیا باقی ہے. ٹھیک ہے، طلوع الشمس من مغربها، خروج دابۃ الارض، یاجوج و ماجوج، اور نزول عیسیٰ، یہ بڑے میں. تو بات ہو رہی تھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما. میں تو کہا دجال بھی باقی ہے، نہیں کہا؟ ٹھیک ہے نا. وما تحت الثری. چلو آسمان کا ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لیکن آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے اس میں بھی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. زمین میں تو 100% حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے وما تحت الثری، اس زمین کی نیچے، وہی ابھی ہم نے جو ذکر کیا، جو خزانہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے میں نے پیدا کیا. لیکن نکالنا آپ کا کام ہے، اللہ کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ ما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ. تجہر واضح گفتگو کرنا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. تم اپنے قول کو سرگوشی کی طرح بولو یا آواز بلند بولو. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم کیا سرگوشی کرو گے؟ تو ابھی دل میں جو سوچ رہا وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، میرے علم میں ہے. ٹھیک، اس لیے اس آیات میں کہتے ہیں تجہر بالقول. فإن، تم اگر عام بات کرو گے یا بلند آواز میں کرو، فإنه يعلم السر. يعلم السر. سر اردو میں سر کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ. اس کا کچھ اور نام نہیں ہے اردو میں. نہیں، خاموشی سر نہیں، سرگوشی. خاموشی سر نہیں ہے، وہ تو خاموش سرگوشی. یہ سر، یعلم السر و اخفا، اس سے بھی خفیہ کیا ہے؟ آپ اتنا قریب کر دیا. اچھا، پھر گونج ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. یعلم السر و اخفا.
سر واضح ہو گیا۔ اس سے بھی خفیہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں کچھ بات چھپی ہوئی ہیں، یہ سر ہے، لیکن وہ سر اگر آپ کا کسی دوست کو اس کی کان میں بتا دیا، اس سے وعدہ لے کے کسی کو نہیں بتانا، یہ امانت ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک یہ سر ہے جب تک وہ کسی اور کو نہیں بتائیں گے۔ اگر وہ کسی اور دوسرے کو بات، پھر سر نہیں رہا۔ اور یہ بولنا منع بھی نہیں ہے، جب تک آپ پریشان حال ہے، آپ کے دل میں پریشانی ہے، آپ ایک ایسے دوست انسان مل جائیں گے جو اس کو شیئر کریں گے، میرے اس پریشانی میں تھوڑی سی ہلکا ہو جائے، ایسا ہونا، تھوڑی سی سکون مل جاتے کہ چلو ایک بندہ مل گیا میرے پریشانی میں، غم میں شامل ہے۔ تو یہاں تک یہ سر ہے۔ اگر دل میں رکھ دیا، ابھی تک منہ سے نکالا بھی نہیں، یہ اخفا من السر، اس سے بھی واضح۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ خفیہ دل میں رکھ دیا، کسی سے ذکر نہیں کیا، یہ اخفا من السر، ایک تو یہ ہے۔ اور ایک جو ابھی تک آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، مجھے کیا کرنا ہے، ابھی تک آپ نے سوچا بھی نہیں، آگے جا کے سوچیں گے، کل ہو، پرسوں ہو، 1 سال کے بعد ہو، 10 سال کے بعد ہو، کچھ ایسے کام کریں گے، سوچیں گے، وہ بھی اللہ کے علم میں، اس لیے کہتا ہے اخفا، یہی اخفا ہے، جو آج ابھی سوچا بھی نہیں ہے، اس سے اخفا اور کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لیے کہا یعلم السر و اخفا، کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اللہ، یہ عجیب نام ہے، اسم جلال خاص اللہ کے لیے ہے، اور کوئی مخلوق نہیں ہے جس کا نام اللہ ہو۔ لا الہ، یہی تو اصل توحید ہے، کوئی الہ نہیں ہے الا، نفی اور اثبات، کوئی الہ نہیں ہے، نفی کر دیا، اثبات، ہاں ایک الہ ہے، الا اللہ۔ تو اللہ یہ توحید کی مین چیز ہے، ہمارا اصل عقیدہ یہ ہے، اس لیے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما قلت انا والنبیین من قبلی، میں اور مجھ سے پہلے جو انبیاء سب سے بہترین قول جو کہتے تھے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک؟ تو اس وقت محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ یہ اصل عقیدہ ہے۔ اس لیے اس آیات میں کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہے وہ صفات بھی ہے، اصل میں وہ صفات ہے، الرزاق صفت ہے، لیکن جب ان کے لیے مخصوص ہے، نام بھی ہو گیا اس میں اللہ کے، الخالق، ٹھیک ہے؟ تو صفات سب نام اللہ کے، اس لیے کہ اللہ الاسماء الحسنی، حسنہ۔ اچھا اگر مخلوق کے لیے حسنہ نہیں کہیں گے، حسنہ، ٹھیک، لہو صفات حسنہ، یہ مخلوق میں بھی خالق ہے، مصور ہے، رازق ہے نا؟ تو لیکن یہ احسن الخالقین نہیں ہے، خیر الرازقین نہیں ہے، بناوٹی ہے، حاصل کیا ہوا، تو یہ اصلی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں حسنہ ہم نہیں کہیں گے، اس کے لیے حسنہ کہیں گے، اللہ لہ الاسماء الحسنی۔ تو جب اسماء الحسنی ایک سورہ اعراف میں ملتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا،
اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں. جب آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اس اسماء کی وسیلہ لے لو اسی نام سے. جب اللہ تعالیٰ کے آپ ایک نام ہے یا رحمان صفت لے لے ارحم نے، تو اللہ کہیں میرا بندہ میرا رحمان کے صفات کی مجھے پکار رہے ہیں، کیسا نہیں سنوں گا. مجھ پر رحمت کر، رحم کر. یا عفو، اے معاف کرنے والا، اعفو عنی، میرے معاف کر دو. تو یہ جلدی متاثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے. یہ جہاں لوگ جو غلط فہمی میں مبتلا ہے، سورہ نساء میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے مومنین، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ لو. یہ سارے وسیلہ میں مبتلا، شرک میں مبتلا یہی آیات پیش کرتے ہیں. بولا ارے اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، ٹھیک ہے. اب تم ذرا غور نہیں کیا یہ وسیلہ کون سے؟ اول تو یہ آیات خود آپ کو بتا رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. سب سے پہلے وسیلہ یہ ہے آپ کا کہ اللہ کے راہ پر جہاد کر رہے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول رکھ رہے ہیں، یہی وسیلہ ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے کہیں گے اللہ میرے اس نماز کو قبول فرما. اگر تو نے قبول کر لیا اس نماز کی طفیل سے، اس عبادت کی طفیل، یہ آپ کی عبادت ہے، کسی اور کی نہیں لے رہے ہیں. عبد القادر جیلانی کتنا بڑا وکیل کیوں نہ ہو، اس کی عبادت کیوں چھین رہے ہیں؟ وہ تو ان کے لیے ہے. ٹھیک، آپ خود کچھ کرے تو وہ اللہ کے رسول نے اور واضح کر دیا. وہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے، جو 3 بندے غار میں پھنس گیا تھا، تو کس طرح اللہ نے آزاد کیا اس کو. سب اپنے اپنے اعمال عبادات ظاہر کیا تھا. ایک نے کہا میرے ماں باپ یہ دودھ لے کے آتے تھے، ایک نے کہا میرے چاچا زاد بہن تھی، ہے نا، ایک نے اپنا نوکری کی اجرت چھوڑ کے گیا تھا. تو یہ اللہ کے رسول نے یہ حدیث کیوں پیش کیا؟ وسیلہ کی طریقہ بتانے کے لیے. یا اللہ، میں اگر تیری نبی سے محبت کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے، اس محبت کی وسیلہ سے معقول بات ہے نا، کیوں دوسرے کی کھینچا کھینچی کر رہے ہیں؟ اس کی وسیلے سے، فلاں ولی کے وسیلہ سے تمہیں اس سے کیا لینا دینا یار؟ تو اپنا کام کر کے دکھاؤ. یہ ہے اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور اللہ نے خود ہی کہا اللہ کے ایسے اسماء حسنہ ہیں، اسی نام کے وسیلے سے مانگ. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہی ملتا ہے لہ الاسماء الحسنى هل اتاک حدیث موسیٰ. اب سوال ہے، جب یہاں توحید کی بات ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہا، سب کچھ کر رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہے. کفار مکہ بھی آ کے اس کو پریشان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ قرآن تو تمہیں شقاوت میں لے گیا، یہ دعوت میں تم کو پریشان کر دیا، اس کو چھوڑ دو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پریشان نہ ہو. تب موسیٰ کے ایک مثال پیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ اولو العزم من الرسل، فرعون کی مقابلے میں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو حل اتاک استفہام نہیں، سوال نہیں. حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ سوال نہیں کیا تم نے موسیٰ کی کہانی سنی ہے، جواب دو. ایسا اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہو رہا ہے اس سے، جس میں سوال کر رہا. آپ کو پتہ ہے موسیٰ. دوسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، لفٹ کہیں گے آپ لوگ، التفات. ٹھیک، آپ نے سنا یار ڈاکٹر فلاں کیا کہہ رہے تھے، ہاں کیا کہہ رہے، اب متوجہ ہو گیا، اب میں اس کی کہانی شروع کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں حل کا مطلب استفہام نہیں ہے، حل کا مطلب ہے سوالیہ، استفہامیہ نہیں، سوالیہ جی التفات حاصل کرنے، توجہ حاصل کرنے کے لیے. حل اتاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موسیٰ،
موسیٰ کی کہانی پتہ ہے آپ کو، لیکن یہ اللہ نے موسیٰ کی کہانی شروع سے نہیں بیان کیا، شروع سے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، میں موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کیا اس کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دودھ پلا کے سمندر میں دریا میں بہا دو، وہاں سے کیا کیا بہن نے ساتھ ساتھ جا کے هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، میں نہیں بتاؤں اس کی پرورش کر، یہ سب نہیں بتایا۔ پھر کسی قبطی کو مار دیا، پھر مصر سے خائف یترقب، ڈر کے مارے بھاگ چکے ہیں، اور شعیب علیہ السلام کے بستی، یہ سب نہیں کہا۔ کہاں سے شروع کیا؟ جب شعیب سے الگ ہو کے جا رہے تھے اپنی بیوی کو لے کے، وہ کیوں ذکر نہیں کیا؟ کیونکہ دوسرے آیات میں موجود ہے، مقرر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، کیا کہا؟ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا؟ اذ رأى نارا، دور سے ایک نار، اردو میں کیا کہیں گے؟ آگ ہے، بہت دور سے اس نے آگ نظر آیا، فقال لأہلہ، تو اس وقت اپنے اہلیہ سے کیا کہا؟ اس وقت ساتھ کون ہے؟ ان کی بیوی ہے، کون ہے بیوی؟ حضرت شعیب کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، ان کی بڑی بیٹی ہے شعیب علیہ السلام کی، اور ان کا بیٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور اس کا ایک خادم بھی ہے جو شعیب علیہ السلام نے جاتے ہوئے ساتھ دے دیا، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ٹھیک، اب اندھیرا رات ہے، سردی بھی بہت ہے، راستہ بھٹک گیا، سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے جائیں گے، کس طرف سے جائیں گے۔ اب اسی حالت میں جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ نظر آ رہا، کس قدر خوشی ہوگی؟ خوشی کیوں نہیں؟ ایک تو اس سردی میں جب آگ لے کے ہاں جلائیں گے، کچھ سردی تو کم ہوگی۔ دوسری بات، اور ہاں آگ ایسا نہیں، کوئی مخلوق بھی ہے، کوئی انسان بھی ضرور ہے، شیر آگ نہیں جلاتے ہیں، جانور نہیں جلائیں گے۔ جب آگ جلایا کوئی جلانے والا بھی ہوگا، تو ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، راستہ معلوم کریں گے، بھائی ہمیں جانا ہے مصر، کس راستے سے جائیں گے وہ بتا دیں گے۔ اس لیے خوشی کی مارے فوراً اپنے اہلیہ سے کہا، امکسو کا مطلب ٹھہرو، رہو، بیٹھو، رہو، ادھر رہو، امکسو کیوں کہاں؟ میں جا رہا ہوں، مجھے ایک آگ نظر، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، قبس ایک شعلہ، پتہ نہیں اردو ترجمہ میں کیا، انگار، انگارہ سے آگ جلا سکیں گے، وہ جلا سکتے ہیں۔ بہرحال قبس یعنی شعلہ ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ آتیکم بقبس او یا اجد علی النار ہدا، یعنی ہمیں راستہ دکھا، ہدا کا مطلب میں ہمیشہ یہ بتایا، ہدا ہدایت یعنی رہنمائی، ہمیں راستہ دکھانے والا کوئی ہادی مل جائیں گے، ہدایت دینے والا۔ او اجد علی النار ہدا، یہ کہہ کے اپنا اہلیہ اور بچہ خادم کو چھوڑ کے، سب کو کہاں کھینچیں گے؟ مجھے جلدی جانا ہے، جب سب کو لے جائیں گے ٹائم لگے گا، میں جاؤں گا تو بھاگ کے جاؤں گا، جلدی پہنچ جائیں گے، 10 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں کاٹ دیں، اس لیے اکیلا گیا۔ جب وہاں پہنچ گیا، فلما آتاہا، وہاں تو آگ وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک درخت سے روشنی نکل رہی تھی، نور۔ تو منظر ایک عجیب منظر ہے، تعجب کی منظر ہے، درخت سے اگر آگ بھی نکل، درخت سے آگ، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور آگ میں درخت کس طرح زندہ رہا، تازہ رہ گیا، اور اگر روشنی میں بھی ہے تو درخت سے کس طرح روشنی؟ سب سے پہلے تو سوچنے والی بات یہی ہے، تعجب کی بات ہے۔ پھر دوسری بات، پکارنے والے کی آواز سنائی دے رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہا، یہ دوسری تعجب کی بات ہے۔ لیکن تیسری جو اطمینان بخش ہے، اس کا نام لے کے پکارا، ارے یہ تو مجھے پہچانتا بھی ہے، جس کی میں آواز سن رہا ہوں، بات سن رہا ہوں، یہ تو مجھے پہچانتے بھی ہیں۔
جب پہچانتے ہیں تو اس سے خیر کی توقع ہے، دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دشمن ہوتا تو پہلے سے حملہ کر دیتا، مجھے پکارنے کی ضرورت کیا؟ جب مجھے اے موسیٰ کہہ کے پکار لیا، اس کا مطلب دوست ہے، مجھے جاننے والے ہیں، یہاں سے اطمینان حاصل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہ ہے، یہ نہیں کہا اے فلما اتاہا نودیا، پکارا گیا، اے کون ہو، کہاں جا رہا ہو، سن لو، ایسا نہیں، اس کے نام لے کے اس کو اطمینان دلانے کے لیے سکون بولے اے موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک، اور واضح کر دیا تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے روشنی جو دیکھ رہے ہیں، میری آواز جو سن رہے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں رب ہوں۔ اور مزید کتنی اطمینان دلائیں گے؟ نام سے بھی پکار رہا اور خود بھی ظاہر کر رہا میں فلاں ہوں، میں تیرا رب ہوں، انی انا ربک فاخلع عنی۔ اچھا، تو اطمینان کے اوپر اطمینان، فاخلع علیک، تم اپنے جوتا ذرا کھول دو۔ تو یہاں سوال جو پیدا ہمارا ہے، ہمیں تو اللہ کے رسول نے حکم دیا جوتا پہن کے نماز پڑھو، یہود نصارہ کی مخالفت کرو، تو یہاں علماء کہتے ہیں اول تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ شریعت موسیٰ میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ جوتا پہن کے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت سارے تبدیلی آئی ہیں، تکمیل کیا، مکمل کیا۔ اور دوسرے کہتے ہیں اصل میں وہ جو جوتا چپل جو ہے کھولنے کے لیے کہا تھا وہ پاک جلد سے نہیں تھا، یعنی پاک جانور کی کھال سے نہیں تھا، اس لیے حکم دیا۔ بہرحال جو بھی ہے، ہمیں اس میں اتنا غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بھی حکمت سے اللہ نے حکم دیا تم جوتا کھول، انکا آواز دیکھو واضح بھی بتا دیا، انکا بالواد المقدس طویٰ، تم بہت مقدس وادی میں ہو، اس وادی کا نام ہے طویٰ، تم اس جگہ پر ہو۔ تو آگے جو ہے میں نے آپ کو اختیار کیا، چن لیا رسالت کے لیے، ہم اس کو آج، اس کے بعد کیا ہوا، اللہ نے اس کو اطمینان دلانے کے بعد جب کہا میں تمہارا رب ہوں، پھر وہاں سے اور کیا ہوا، کیا ملا نہیں ملا، یہ سب سنیں گے انشاءاللہ تعالی، بلکہ دیکھیں گے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام صرف سننا نہیں، دیکھنا ہے۔ کب؟ اگلا جمعرات کو، اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی، صحت عافیت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔